ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. رجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق علیہ. خوش نصیب، بامراد، خوش قسمت وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پاس دنیا ہے، مال ہے، دولت ہے اور مال کی ہوس ہے، عہدے، گاڑیاں، آرام و سہولت، تمام اشیاء تو ان کے پاس موجود ہیں، مگر اللہ کا دین ان کے پاس نہیں ہے، اللہ کی شریعت پر وہ عمل پیرا نہیں ہے. ایسے لوگ کبھی خوش قسمت نہیں ہوتے. ایک معیار ہمارا ہے، ہم مال و دولت والے کو، دنیا کے ڈگری اور سند والے کو، عہدے اور نوکری والے کو، بڑے مکان اور کوٹھی والے کو خوش نصیب کہتے ہیں. اور دوسرا معیار اللہ رب العزت کا ہے
جو کہ حقیقی معیار ہے، اور وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے ہاں خوش نصیب، اللہ کے ہاں معزز اور مکرم، اللہ کے ہاں خوش قسمت وہ ہے جو دین پر عمل کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے، دن رات دین ہی کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے۔ دنیا ملتی ہے یا نہیں ملتی کوئی مسئلہ نہیں، گھر بنتا ہے یا نہیں بنتا کوئی مسئلہ نہیں، نوکری ملی ہے یا نہیں ملی کوئی مسئلہ نہیں، 2 ٹائم کی روٹی بھی میسر نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ سلام بھی نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کبھی داڑھی کو، کبھی نماز کو، کبھی پردے کو، کبھی سادگی اور عاجزی کو، مگر یہی خوش نصیب ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، ایک آدمی گزر رہا تھا بڑا جاہ و حشمت والا، ظاہری عزت و وقار والا، رعب اور دبدبے والا، میرے صحابہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا بڑی عزت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، کسی کی لڑکی کا رشتہ مانگے تو اس کو رشتہ بھی مل جائے گا، بڑی اس کی عزت ہے، مال و دولت ہے۔ فرمایا لیکن اللہ کے ہاں اس کا ذرے کے برابر بھی مقام نہیں ہے، چونکہ اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس توحید نہیں ہے۔ پھر ایک آدمی گزرا، پھٹے پرانے کپڑا ٹخنوں سے اوپر، سادہ وجود، عاجزی اور انکساری، چہرے پر گرد و غبار پڑا ہوا۔ میرے صحابہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون پوچھتا ہے، مجلس میں بیٹھے تو اس کا پتہ نہیں چلتا، بات کرے تو لوگ اس کی بات نہیں سنتے، قرضہ مانگے لوگ اس کو قرضہ نہیں دیتے، آواز دے لوگ اس کی آواز کو نہیں سنتے، رشتہ مانگے لوگ اس کو دھکے دے دے کے گھر سے نکال دے، دروازے سے ہٹا دے۔ فرمایا لیکن اللہ کے ہاں یہ بڑا قیمتی ہے، اللہ کے ہاں بڑا معزز اور مکرم ہے، چونکہ اس کے پاس دین ہے، اس کے پاس عقیدہ توحید ہے، اس کے پاس ایمان ہے۔ اگر یہ معیار ہمیں سمجھ میں آ جائے تو دنیا کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چوری انسان کس لیے کرتا ہے؟ ڈاکے انسان کس لیے مارتا ہے؟ رشوت انسان کس لیے لیتا ہے؟ کرپشن انسان کس لیے کرتا ہے؟ لوگوں پر جادو کس لیے کیا جاتا ہے؟ ٹونے لوگ کس لیے کرتے ہیں؟ صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال آ جائے، ان کا چھن جائے، یہ غریب ہو جائیں، ہم امیر ہو جائیں۔ حالانکہ اللہ کے ہاں یہ عزت کا معیار نہیں، اللہ برادریاں نہیں دیکھتا، اللہ رنگ و نسل نہیں دیکھتا، اللہ قوم قبیلہ نہیں دیکھتا، اللہ تو دین دیکھتا ہے، اللہ تو توحید دیکھتا ہے۔ تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں، اگرچہ لوگوں نے ان کو مذاق کیے، اگرچہ لوگوں نے ان کو باتیں کی، اگرچہ لوگوں نے ان کو گالیاں نکالی، اگرچہ ان کو جیلوں میں جانا پڑ گیا، ہتھ کڑیاں لگ گئی، سولیوں پہ چڑھنا پڑ گیا، پھانسیوں پہ چڑھنا پڑ گیا، مگر دین والے تھے، اسلام والے تھے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم
اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ خوش نصیب کون ہے؟ جس نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہے۔ خوش نصیب کون ہے؟ اشداء والکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں شدید ہے اور آپس میں رحیم کریم ہے، نرم دل ہے۔ خوش نصیب کون ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ چلتا ہے تو چال بڑی پیاری ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل اور برے لوگوں کی محفل دیکھتا ہے تو دور سے ہی گزر جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، خوش نصیب کون؟ دن رب کی تبلیغ میں گزرا، رات رب کو سجدے کرتے ہوئے گزار دی۔ خوش نصیب کون؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، عبادتیں بھی کی، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، تبلیغ بھی کی، جہاد بھی کیا، نیکی کے کام بھی کیے، پردہ عورت نے کیا، داڑھی مرد نے رکھی، سود جھوٹ کا بائیکاٹ بھی کیا، اتنی عبادتیں کر کے، اتنے حج کر کے، اتنا جہاد کر کے، پھر بھی کہتا ہے اے میرے اللہ مجھے عذاب سے بچا لینا، بے شک جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بڑا خطرناک ہے، بڑا سزا ملنے والا ہے۔ خوش نصیب ہے، پھر بھی اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، پھر بھی اللہ سے سوال کرتا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بین ذلک قواما، رب کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، گھر والوں پر بھی خرچ کرتا ہے، نہ فضول خرچی کرتا ہے اور نہ بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے۔ خوش نصیب کون؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رب کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتا۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، خوش نصیب کون؟ جو کسی کو نہ حق قتل نہیں کرتا۔ ولا يزنون، اور وہ زنا نہیں کرتا، بہت بڑا جرم ہے، مگر خوش نصیب کون؟ اگر غلطی ہو جائے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کر لیتا ہے، رب سے معافی مانگ لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے۔ خوش نصیب کون؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مصلی پہ رات کو اٹھ کے اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، وہ سسکیاں لے رہا ہوتا ہے، لوگ گانے سن کے، فلمیں دیکھ کے، آوارہ گردی کر کے سوئے ہوئے، اور یہ وضو کر کے اللہ کے پاس کھڑا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو آوازیں دے رہا ہے۔ خوش نصیب کون؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، رات کو بستر پہ لیٹا، کبھی ادھر پانسا پلٹتا ہے، کبھی ادھر پانسا پلٹتا ہے۔ اللہ تیری جہنم بڑی خطرناک ہے، اللہ تیری آگ بڑی خطرناک ہے، اللہ وہ سانپ بڑے خطرناک ہیں، وہ بچو بڑے خطرناک ہیں، وہ زہریلے ہیں، اللہ وہ ریشہ بڑا خطرناک ہے۔ اور جنت کا سوال کرتا ہے، جنت کا مشتاق ہوتا ہے، جنت کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تیرا دیدار بھی ہوگا، اللہ تیرے نبی علیہ السلام کی صحبت بھی ہوگی، اللہ جنت ہمیشہ کی ہوگی، اللہ اس میں زندگی ہمیشہ ہوگی۔ خوش نصیب ہے۔ لوگ باتیں اپنی کر رہے ہوتے ہیں، گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ
ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، خود بھی عمل کرتا ہے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دے رہا ہے. کسی کو نماز کا کہتا ہے، کسی کو توحید کا کہتا ہے، کسی کو داڑھی رکھنے کا کہتا ہے، کسی عورت کو عورت پردہ کرنے کا کہتی ہے. خوش نصیب ہے نا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اللہ کا ذکر آئے تو اس کا دل کانپ اٹھتا ہے. اللہ رب خالق میرا، حی لا یموت، کائنات کا مالک، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو ہر وقت ہمیں دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. آج وقت کا بادشاہ اگر اعلان کر دے کہ فجر سے 2 گھنٹے پہلے تمہیں اتنے $1000 دیے جائیں گے، تو لوگ رات کو کبھی نہ سوئے، قطاریں لگا لیں اور لائنیں بنا لیں، اور آسمان کا رب کہے کہ رات کے آخری پہر میں تمہیں $، اور ریال نہیں، میں تمہیں جنت دوں گا، میں تمہیں فردوس دوں گا، اور جو کچھ تم مانگو گے میں تمہیں وہ سب کچھ دے دوں گا. پتہ نہیں ہمیں حکمرانوں کی باتوں پر تو یقین ہوتا ہے، تاجروں کی باتوں پر تو یقین ہوتا ہے، مگر رب کی بات پر ہمیں یقین کیوں نہیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. لوگو تم نے اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی، تم نے اپنے رب کے وعدوں پر اعتبار ہی نہیں کیا. کیا ہو گیا تم کو؟ وما قدر اللہ کا قدرے. رب کی قدر کرتے تو کبھی بھوکے نہ مرتے، رب کی قدر کرتے تو بے سکونی نہ ہوتی، رب کی قدر کرتے تو آپس میں کبھی نہ لڑتے، رب کی قدر کرتے تو دھکے کبھی نہ کھاتے، دنیا ہمارا مذاق نہ اڑاتی. آج اے مسلم امت تیرا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اے کلمہ پڑھنے والوں تمہیں بز کیا جا رہا ہے. ہم نے رب کی قدر نہیں کی، ہم نے رب سے بے وفائی کی. خوش نصیب کون جس کی جیب میں پیسے ہیں؟ خوش نصیب کون جس کی 4-5 گاڑیاں ہیں؟ خوش نصیب کون آگے پیچھے نوکر ہیں؟ نہیں. کون خوش نصیب ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے مطمئن نفس جاؤ اپنے رب کے پاس، رب تجھ پر راضی تو رب پر راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. کون خوش نصیب ہے؟ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. جنت میں جائیں گے ان کے چہرے کی تر و تازگی بتائے گی بڑے خوش نصیب ہیں. یسقون من رحیق مختوم. ان کو مہر لگی شراب پلائی جائے گی جس کے اندر کوئی نشہ نہیں ہوگا. ختامہ مسک. اور اس کے آخر میں کستوری کی خوشبو آئے گی. کون خوش نصیب ہے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ. قیامت کے دن روشن چہرہ لے کے آئے گا. کون خوش نصیب ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ. تر و تازہ چہرہ لے کے آئے گا. کون خوش نصیب ہے؟ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ. دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. میں کیوں اپنا سر چھپاؤں؟ میں شرمندہ کیوں ہو جاؤں؟ پڑھو نا میرے اعمال نامے میں کیا لکھا ہے. ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. لگتا ایسے ہے میرا حساب بڑا آسان ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ. بڑی پسندیدہ زندگی میں ہوگا. کھاؤ پیو. تم نے دنیا میں بڑی تکلیفیں لی میرے لیے، تم نے بڑے دھکے کھائے میرے لیے. دنیا ساری تمہاری دشمن تھی مگر تم نے توحید
سے دامن نہیں چھڑایا. دنیا تمہیں دھمکیاں دیتی تھی مگر تم نے مجھ سے بے وفائی نہیں کی. دنیا تمہارا بائیکاٹ کرتی تھی مگر تم نے میری رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ. ان الابرار لفی نعیم. بے شک نیک لوگ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. اللہ کہیں گے مانگو کیا مانگتے ہو. اللہ زندگی تو نے دے دی, جوانی تو نے دے دی, تندرستی تو نے دے دی, مال تو نے دے دیا, کوٹھی محل. یاد رہا آپس میں تو لڑنا, یاد رہا اور ہندو کو مٹانا بھول گئے. سامعین محترم, واجب الاحترام بزرگوں, بھائیوں, عزیز, قابل قدر نوجوان ساتھیوں, 10 سال اپنی ماں سے جدا رہا, 16 سال اپنی ماں کو دیکھ نہیں سکا, اور جنت میں جب اللہ کا دیدار ہوگا کتنی ماں خوش نصیب ہے. وہ کہتی ہے بیٹا دنیا میں ملاقات کر کے کیا کرنا ہے, عارضی ملاقات ہوگی, قیامت کے دن جنتوں میں ملاقات ہوگی. قبر قیامت دی فکر کرنا, قرآن و سنت دا پرچار کرنا, اللہ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. جتنے تسی تشریف فرما ہو, ساڈے مہمان خصوصی ناظم علاقہ, دیگر مختلف علاقیاں چوں تشریف لیان والے, اللہ سب دا قدم قدم قبول فرمائے, جنت دے رستے آسان فرمائے. حضرات مگر جنت میں اللہ کی حوریں, اللہ رب العزت کی پیدا کردہ حوریں ان کا انتظار کر رہی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ سب کچھ قربان کر دیا رب تیری رضا کے لیے. اللہ تیرے لیے سب کچھ گوا دیا, سب کچھ لٹا دیا. لوگوں نے بڑے بڑے لقب دیے, بڑی بڑی باتیں کی. خوش نصیب کتنا بڑا درجہ پا گئے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو 2 جنتیں ملے گی, اور ایک جنت رب کی زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کو کچل دیا, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. خوش نصیب فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچ گیا, آگ سے بچ گیا, بچھوؤں سے, سانپوں سے بچ گیا, رب کی جنت میں داخل ہو گیا, وہ خوش نصیب ہے. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. متقی خوش نصیب ہے, کامیاب ہے, اللہ کی جنت میں جو چاہے گا اس کو ملے گا. خوش نصیب کون ہے, کتنے رتبے والا ہے؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین. نمازیں ہمیشہ پڑھنے والے, غریبوں کو مال دینے والے, اور قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, رب کے عذاب سے ڈرنے والے. ان عذاب ربهم غیر مأمون, رب کے عذاب سے کون بچائے گا؟ والذین هم لفروجهم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے, امانتوں میں خیانت نہیں کرنے والے, وعدے پورے کرنے والے, نمازوں کا خیال رکھنے والے. کون خوش نصیب ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازوں میں خشوع اور خضوع بڑا ہے. کون خوش نصیب ہے, کون خوش قسمت ہے؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تقوی اختیار کرنے والے, گناہوں سے بچنے والے خوش نصیب. کون خوش نصیب ہے؟
کون درجہ پانے والے ہیں؟ من خاف ادلج من ادلج بلغ المنزل الا ان صلۃ اللہ الغالیہ الا ان صلۃ اللہ الجنہ. جو ڈر گیا وہ دوڑتا ہے، جو دوڑتا ہے منزل تک پہنچ جاتا ہے. جو دنیا میں رب کے عذاب سے ڈر گیا وہ اللہ کی جنت میں پہنچ گیا ہے. کون خوش نصیب ہے؟ بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا فتوبى للغرباء. کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا اکثر لوگ ان کی مخالفت کرنے والے ہوں گے، اجنبی، پردیسی، بیچارے، مسافر. توبہ ایسے غرباء کے لیے. گھر میں مذاق، برادری میں مذاق، گلی میں مذاق، مسجد میں بھی مذاق، سڑکوں پہ مذاق. ان کو مذاق ہی دنیا کرتی ہے. عورت کو پردہ کرنے کا مذاق، سادگی اختیار کرنے کا مذاق، مرد کو داڑھی رکھنے کا مذاق، عقیدہ توحید کا مذاق، حق کہنے کا مذاق. لیکن اللہ کی جنت میں پہنچ گیا ہے، اللہ کی فردوس پا گیا ہے. کون خوش نصیب ہے؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. جو ایمان لاتے ہیں، جو رب کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. مال کے کائنات نے فرمایا اللہ دا قرآن ذرا دل لا کے سننا ہے، پوری توجہ نال بیٹھنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی ادریس صاحب دے اپنا محبت ہے جی 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ، پر میں انشاءاللہ تو نواز اونی دیر سے نکال سکتا ہے. یہ مریں گے بھی تو زمین سے بڑی جنت میں پہنچ جائیں گے. خوش نصیب. تم تمغے نہیں دیتے نہ دو، یہ کسی نشان حیدر کے محتاج نہیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان. کامیاب، خوش نصیب. اللہ کی جنتوں میں رب ان کو خوشخبریاں دیتا ہے. خوش نصیب نہیں ہے سلمان رب کے رستے میں شہادت پیش کرنے والا. خوش نصیب نہیں ہے فرحان رب کے رستے میں خون پیش کرنے والا. خوش نصیب نہیں ہے ناصر رب کے رستے میں قربانی دینے والا. خوش نصیب نہیں ہے عمر رب کے رستے میں قربانی دینے والا، اوکاشا رب کے رستے میں قربانی دینے والا، آصف رب کے رستے میں قربانی دینے والا، فرقان اور سخر رب کے رستے میں قربانیاں دینے والے. کیا وہ خوش نصیب نہیں ہے؟ رب کی جنتیں پا گئے، اونچے درجے لے گئے. ماں زرکا کے زرکاوی کو بھی جانتی ہے، ماں ابو دجانہ اردنی کو بھی جانتی ہے. خوش نصیب تھے، جاتے جاتے سب کچھ پیش کر گئے. کب میرے لفظوں کی میرا خون گواہی دے گا؟ کب ہم اپنی جانیں نشاور کریں گے اپنے اسلام کے لیے؟ بچا بچا کے رکھنے والوں، مرنا تو ہے نا ہم نے، قبرستان میں بھی جانا ہے نا ہم نے، ایمرجنسی وارڈ پہ مرنا ہے، سول اسپتال کے بیڈ پہ مرنا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے. خوش نصیب کہ ادھر شہید ہوتے ہیں، ادھر حوریں ان کے چہرے کو پوچھ رہی ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو قبر میں رکھا، جلدی سے باہر نکل آئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جلدی سے باہر کیسے آگے؟ کہا اس کی حوریں آگئی تھی اس لیے میں جلدی باہر نکل آیا. خوش نصیب نہیں تھے کہ نبی اسلام نے فرمایا یہ مال ہے تمہارا، لے لو، غنیمت کا مال ہے، تم نے بھی مارکا لڑا تم بھی لے لو. کہتا ہے نہیں، ماجے تو لے جلے آزا، میں اس لیے تو نہیں آیا تھا، میں تو آیا تھا اور مہا ہونا کہ تیر میرے اس حصے پر لگے اور میں شہید ہو جاؤں. تو نبی اسلام نے فرمایا انظروا الی ھذا، دیکھتے رہنا اس کو، اگر سچا ہے تو تیر اسی حصے پر لگے گا. مار کا ہوا، لاشیں دیکھنے لگے تو جس نے کہا تھا نا کہ میں تیر کھانے آیا ہوں، تیر اسی گردن کے حصے پر لگا ہوا تھا.
اور ابو ہریرہ کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، اس صحابی کا نام بتاؤ جس نے نماز کوئی نہیں پڑھی اور جنت میں پہنچ گیا۔ کہا وہ تھا رستے میں کلمہ پڑھا، اگلی نماز کا ٹائم نہیں آیا، شہید ہو کے جنت میں پہنچ گیا۔ خوش نصیب والسابقون السابقون، ہم سے سبقت لے گئے، ہر کام میں ہم سے آگے، تہجد پڑھنے میں آگے، قرآن پڑھنے میں آگے، نماز پڑھنے میں آگے، جہاد کرنے میں آگے، صدقہ کرنے میں آگے۔ کیا وہ باپ خوش نصیب نہیں ہے جس نے دونوں بیٹے رب کے راستے میں قربان کر دیے؟ یورپ نہیں بھیجے۔ خوش نصیب جس نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، پگڑی دنیا کی، پیسے دنیا کے، کوٹھی دنیا کی، دولت دنیا کی، دکانیں دنیا کی، فیکٹری دنیا کی ترجیح نہیں دی، بلکہ دین کو ترجیح دی، اسلام کو ترجیح دی۔ دین پہ یورپ قربان کر دیا۔ لاکھوں کی نوکریاں یورپ میں ملتی تھی، لات مار کے آگے کہاں گئے؟ افغانستان کے پہاڑوں میں، افغانستان کے شہروں میں، شہروں کے پاس چلے گئے، اللہ کے دین کی خاطر جان پیش کرنے کے لیے۔ کیا وہ خوش نصیب نہیں ہے؟ افغانستان میں ان کی قبریں بنی تو لوگوں نے بتایا کہ ان کی قبروں سے خوشبو آ رہی تھی۔ کیا وہ خوش نصیب نہیں ہے؟ ہسپتال کے اندر زخمی کھانا نہیں کھاتا۔ پوچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا یہ جو عورتیں میرا علاج کرنے آ رہی ہیں ان کو دور کر دو، میں کسی غیر محرم عورت سے علاج کروانا نہیں چاہتا۔ خوش نصیب کیوبا کے پنجروں میں عورتیں ان کے سامنے آئیں تو ٹھوک دیا، ہم دنیا میں اپنی عزت بچانے والے، پنجروں میں اپنی عزت بچانے والے، اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں۔ خوش نصیب تو وہ ہے، سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ نشاور کر دیا۔ کیا وہ خوش نصیب نہیں؟ جس کا نام عمیر بن حمام ہے۔ بدر کے میدان میں نبی اسلام نے فرمایا جنت بڑی ہے، آؤ جنت کو حاصل کر لو۔ قافلہ جنت، شوق جنت، جنت کے مکین، جنت کی تلاش میں، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ پھر کہنے لگے لئن عشت حتی آکل التمرات واللہ انہا لحیات طویل۔ عمیر کھجوریں کھاتے رہے تو جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی۔ کھجوریں پھینکی، مار کا لڑا، شہید ہو کے اللہ کی جنت میں پہنچ گئے۔ خوش نصیب عمر بن جموع لنگڑا صحابی رضی اللہ عنہ مدینے سے نکلے، کہا یا اللہ میں مدینے سے نکل آیا ہوں، اب مجھے واپس مدینے نہ بھیجنا، اپنے پاس بلا لے۔ خوش نصیب سعد بن خیثمہ بدر کے میدان میں نکلے تو باپ کہتا ہے میں نے جانا ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے جانا ہے۔ قرآن اندازی ہوئی تو بیٹے کا نام نکل آیا، باپ نے ترلے کیے بیٹا مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، تو جوان ہے، تمہیں موقع ملتے رہیں گے۔ تو آگے سے سعد نے جو لفظ کہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں۔ سعد بن خیثمہ نے کہا یا ابی، اے ابا جان، اے ابا جان، لو کانا غیر الجنہ لآثرتک، ابا جی اگر جنت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں آپ کی بات مان لیتا، مگر یہاں جنتوں کے سودے ہیں، میں کبھی پیچھے نہیں رہوں گا۔ اور باپ کو اتنا کلک تھا، اتنی پریشانی تھی، بدر میں بیٹا شہید ہوا، احد میں باپ شہید ہو گیا۔ خوش نصیب تھے، خوش نصیب تھے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ خوش نصیب تھے جعفر طیار رضی اللہ عنہ، نبی اسلام کے چچا زاد موتا میں شہید ہوئے تو نبی اسلام معراج کی رات، یعنی اللہ کے نبی نے خواب میں معراج کی رات نہیں، خواب میں اپنے جنت کی سیر کی تو نبی مکرم اسلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا رأیت جعفر یطیر مع الملائکہ، میرا جعفر جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہا تھا۔ خوش نصیب عبداللہ ابن رواحہ، جنگ موتا میں دشمن سامنے 1,35,40,000 کی تعداد میں اور مسلمان 3,000،
सोचने लगे लड़े कि न लड़े, इरादा बन गया वापस आए। इब्ने रवाहा खड़े हो गए, मेरी तकरीर सुन लो फिर वापस चले जाना। कहा किस लिए मदीने से आए थे, या फतह लेने आए थे या शहीद होने आए थे? अल्लाह की कसम फतह भी मौजूद है, शहादत भी मौजूद है। लोगों के जज्बात बढ़ के मार का लड़ा, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा शहीद होकर रब की जन्नत में पहुंच गए। खुशनसीब मुसअब बिन उमैर था, शहजादे थे, माँ ने कपड़े भी उतार लिए थे। हबशा हिजरत की, मदीने हिजरत की, मुअल्लिम अव्वल बने, बदर में अलम बरदार बने, उहद में अलम बरदार बने, शहीद हो गए। इतना कपड़ा मुयस्सर नहीं है, कफन मुयस्सर नहीं, सर पे डाले तो पाँव नंगे, पाँव पे डाले तो सर नंगा। फरमाया मेरे मुसअब के चेहरे पर कपड़ा डाल दो, पाँव पे घास डाल के दफना दो। खुशनसीब था ना हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु। सफिया फुफ्फी मेरी, अपने भाई की लाश देखने ना जाना, तू देख नहीं सकेगी। नाक काट दिए गए, कान काट दिए गए, होंठ काट दिए गए, आंखें निकाल दी गई। सफिया रज़ी अन्हा कहा मैं एक बहादुर सिपाही की बहन हूं, मैं बैन नहीं करूंगी, मैं मातम नहीं करूंगी, मैं तो खुशनसीब हूं, रब ने मुझे सैयद शुहदा की बहन बनाया है। खुशनसीब हंजला थे, सुहाग रात थी, सुहाग रात थी। सुबह फजर की नमाज पढ़ने बीवी के पास गए, उसे वाजिब होता है, ऐलान जिहाद होता है, उसी हालत में जिहाद करने चले जाते हैं, शहीद हो गए। नबी अलैहिस्सलाम के पास उनकी बीवी आई, हंजला की बीवी आई, अल्लाह के रसूल मेरे खामद ने गुस्ल नहीं किया था। कहा अच्छा, इसीलिए मैं देख रहा था आसमान के फरिश्ते उसको गुस्ल दे रहे थे। खुशनसीब अब्दुल्ला शहीद हुए, बेटा जाबर परेशान, 7 जुवान बहने हैं, शादी कैसे करूंगा, यहूदियों का कर्जा भी देना है। फरमाया जाबिर लब तबकी या वला तबकी, गम कर या ना कर, रो या ना रो, तेरे बाप की लाश पे आसमान के फरिश्ते अपने परों का साया किए हुए हैं। मा कल्लमल्लाहु अहद इल्ला मिन वराए हिजाब व कल्लमा अबाका किफाहा। रब ने आज तक जितने लोगों से बात की है पर्दे के पीछे से की। तेरा बाप शहीद होकर गया तो रब ने सारे पर्दे हटा दिए। ने कहा क्या चाहते हो तुम? कहा अल्लाह दुनिया में दोबारा भेज, तेरी राह में फिर शहीद होना चाहता हूं। कहा वो तो मुमकिन नहीं है। कहा मेरा पैगाम पहुंचा दो दुनिया वालों को। तो आसमान के रब ने शहीद की लाज रखी, कुरान नाज़िल कर दिया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि। खुशनसीब खतीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, नबी इस्लाम के बेटों की वालिदा, खुशनसीब फातिमा रुकैया उम्मे कुलसूम ज़ैनब की माँ, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लोगों के ताने सुने, इतने गम उठाए, इतने गम उठाए कि नबी इस्लाम ने फरमाया खतीजा खुश हो जा, आसमान के रब ने तुझे सलाम भेजा है और तेरे लिए रब ने बड़ा प्यारा महल बना दिया है। खुशनसीब उम्मे ऐमन, अल्लाह के रसूल की जब वालिदा फौत हुई ना, अल्लाह के नबी की कितनी उम्र थी? 6 साल का यतीम बच्चे, पास उम्मी ऐमन थी, इनके घर की नौकरानी। उसी वक्त की साथ और नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए, उम्मी ऐमन का साथ नहीं टूटा। अल्लाह के रसूल को याद करके रोया करती थी। लोगों ने कहा उम्मी ऐमन क्यों रोती है? कहा नबी अलैहिस्सलाम की वफात का गम भी है और ये भी गम है कि आज के बाद जिब्रील अमीन भी नहीं आएंगे। खुशनसीब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। मेरी माँ आयशा कहती हैं फातिमा जब दूसरी तरफ मुंह करके जा रही होती तो मैं कुर्बान जाऊं, ऐसे लगते जैसे अल्लाह के नबी जा रहे हैं। हया वाली, पर्दे वाली, शर्म वाली। खुशनसीब बिलाल था रज़ी अल्लाहु अन्हु, चलता जमीन पर है, आवाज जन्नत में आती है। मुअज्जिने रसूल बन गए, नबी इस्लाम के मुअज्जिन बन गए। खुशनसीब इब्ने उम्मे मक्तूम थे जिनकी शान में रब ने अबसा व तवल्ला को नाज़िल कर दिया।
خوش نصیب ابی ابن کعب تھے. ابی میں تمہیں قرآن سنانا چاہتا ہوں. کہا اللہ کے رسول اترا آپ پر ہے, آپ مجھے پڑھ کے سنائیں گے قرآن؟ تو نبی اسلام نے فرمایا میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے. تو ابی ابن کعب نے کہا اللہ کے رسول رب نے میرا نام لیا ہے, سمانی ربی. کہا ابی رب نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ. تو ابی ابن کعب نے رونا شروع کر دیا, کہنے لگے سمانی ربی, میرے رب نے میرا نام لے کے کہا ہے. ساری زندگی اسی پہ خوش ہوتے رہے اور روتے رہے کہ میرے رب نے ابی میرا نام لیا ہے. خوش نصیب تھے, خوش نصیب تھے نا وہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرا محل جنت میں بن چکا ہے. خوش نصیب تھے. ہمارا اللہ کے رسول کے سامنے سینہ تان کے کھڑی, دشمن پہ وار کرتی ہے. خوش نصیب. لوگ نبی علیہ السلام پر اپنے ماں باپ قربان کرتے تھے نا, اللہ کی قسم ہم ہوتے تو ہم بھی قربان کرتے, ہم ہوتے تو ہم بھی اپنا سب کچھ وار دیتے, ہم ہوتے تو اللہ توفیق دیتا ہم بھی نبی علیہ السلام کے پرچم کے نیچے ہوتے, ہم بھی آپ کے پیچھے پڑھنے کی نمازوں کی سعادت حاصل کرتے, ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے. لیکن ہمیں اگر دنیا میں یہ ساتھ نہیں مل سکا, دعا کرو قیامت کے دن مل جائے. جب قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پیئیں گے نا اللہ کے رسول کے ہاتھوں, تو اللہ کے رسول کی سفارش مل جائے گی. اللہ کے رسول ہم نے آپ کی سنت داڑھی رکھی, لوگوں نے ہمیں مذاق کیے, ہم نے سنت کے مطابق نماز پڑھی, لوگوں نے ہمارے اوپر فتوے لگائے, ہم نے نصف پنڈلی پہ چادر رکھی, ہمارے اپنوں نے ہمیں خارجی کہا. اللہ کے رسول ہم نے توحید کی لاج رکھی, لوگوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا. اللہ کے رسول ہم نے جہاد کے پرچموں کو اونچا کیا, ہمارے سگے باپ نے رستے میں کانٹے بچائے. اللہ کے رسول خوش ہو کے ہمیں خود جنت میں لے کے جائیں گے. خوش نصیب. نیکیوں میں آگے بڑھنے والے, سبقت لے جانے والے, بغیر حساب کے جنت میں جانے والے خوش نصیب ہے نا. بغیر حساب کے ہم ماں باپ قربان کرتے ہیں, مگر کوئی ایسا بھی ہے جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. وہ کون تھا؟ وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. احد کے میدان میں تیر مار رہے دشمن پر, اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے مقابلہ کر رہے, تو نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر کہا ارمی یا سعد فداک ابی و امی, سعد تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. خوش نصیب تھے اللہ کے رستے میں قربانیاں دینے والے. لا یسترکون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. بغیر حساب کے جنت میں جانے والے کون؟ دم نہیں کرواتے ہوں گے, بازوؤں کو نہیں کھدواتے ہوں گے, نجومیوں کے پاس ٹیوے لگوانے نہیں جاتے ہوں گے, رب پر توکل کرتے ہوں گے. آپ نے فرمایا بغیر حساب کے جائیں گے. جلدی سے اکاشا اٹھے, اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو, ادعو اللہ, اللہ مجھے ان میں کر دے. فرمایا اکاشا تو ان میں سے. خوش نصیب ہے وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, خامد کی اطاعت کرتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے, عزت کی حفاظت کرتی ہے. میرے نبی اسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں جہاں چاہے گی داخل ہو جائے گی. خوش نصیب ہے جو دن میں 12 رکعت نوافل پڑھتے ہیں. خوش نصیب ہیں جو اپنی 2 بیٹیوں کی دینی تربیت کرتے ہیں, ان کو جنت مل جائے گی. خوش نصیب ہیں جو بیماریوں پہ صبر کرتے ہیں. 7 یذلہم اللہ فی ظلہ, 7 قسم کے خوش نصیب جن کو عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے دن. جب سایہ نہیں ہوگا, دھوپ ہوگی, سورج ہوگا, چمک رہا ہوگا, پسینہ بہہ رہا ہوگا, گرمی ہوگی, تپش ہوگی, سایہ ملے گا. کس کو؟ امام العادل, عدل کرنے والا امام, انصاف کرنے والا امام. وہ ابو بکر صدیق ہے, خلیفہ بن گئے. چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں رو رہی ہیں, ہماری بکریوں کا دودھ اب کون دوئے گا؟ کہا ابو بکر خلیفہ بن گیا, تمہاری بکریوں کا دودھ ضرور دوئے گا.
اور یہ حکمران پاکستان کے، یہ حکمران عالم اسلام کے روز سوٹ بدلتے ہیں، قوم کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، ملت کو رسوا کر رہے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق تھے، عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں صبح سویرے گیا ایک عورت کی خدمت کروں تاکہ ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن پتہ چلا پہلے کو خدمت کر گیا ہے، 2 دن آتا رہا پتہ نہیں چلا، تیسرے دن میں فجر سے بھی پہلے آ گیا، دیکھا اس اندھی بڑھیا کے گھر کے پخانے کی صفائی کرنے والا ابو بکر صدیق تھا، امام عادل۔ عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک غریب کو تھپڑ مارا تو غریب چیخا، عمر تیرا انصاف کہاں ہے؟ عمر بن خطاب کو پتا چلا، کہا گورنر کو بھی لاؤ، گورنر کے بیٹے کو بھی لاؤ، عدالت لگی، اس غریب سے کہا اس لڑکے کو بھی تھپڑ مارو، گورنر کو بھی تھپڑ مارو۔ گورنر نے کہا میرا قصور کیا ہے، صحابی بھی ہے، میرا قصور کیا ہے، میں نے تو بیٹے سے نہیں کہا تھپڑ مارو۔ کہا عمر تیری وجہ سے تیرے بیٹے کو جرت ہوئی ہے، تو نے صحیح تربیت کی ہوتی تیرا بیٹا ظلم نہ کرتا، دونوں کو تھپڑ مارو۔ اس غریب نے کہا میں نہیں ماروں گا، مجھے انصاف مل گیا۔ امام عادل، عدل کرنے والا امام، انصاف کرنے والا امام۔ یاد ہے نا آپ کو، ایک مرتبہ مسجد میں آئے اور کہا، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے سارے، امیر المومنین نے کہا ہاں میں وہی عمر ہوں، میرا باپ مجھ کو اونٹ دیا کرتا تھا، میں صحرا میں چرایا کرتا تھا، رات کو واپس آتا تو میرا باپ مجھ کو مارا کرتا تھا، وہی عمر ہوں جس کی وقت ہی کوئی نہیں تھی، رنگ کالا تھا اس کا، پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ اتنا کہہ کے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آگے آپ خطاب کرتے تھے ہمیں سمجھ آتی تھی، آج آپ کی تقریر کی ہمیں سمجھ آئی نہیں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا یہ تقریر میں نے تمہارے لیے کی بھی نہیں، اپنے لیے کی۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو لوگوں نے کہا چپ کر، جو عمر بن خطاب آگے ہیں۔ میرے دل میں شیطان آ گیا، عمر تیرا کتنا مقام ہے۔ میں نے اپنے تکبر کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد دلائی۔ کیا حکمران تھے، شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی رب کی عبادتوں میں گزرتی ہے وہ خوش نصیب ہے۔ جوانوں، کرکٹ کے میچ نہیں، تاش کے پتے نہیں، ویڈیو گیم نہیں، آوارہ گردی نہیں، دنیا کی گندی تعلیم نہیں، دین کی تعلیم اول ترجیح، اس کے بعد دنیا کی تعلیم۔ پڑھنی ہے تو پڑھنا، دین کے لیے جوانیاں گزاری، عبادتیں، تہجد پڑھتے ہیں نوجوان۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ، نبی اسلام نے فرمایا چھوٹا سا یہ ابن عمر حفصہ تیرا بھائی جو ہے نا بڑا نیک ہے، اگر تہجد کی نماز پڑھے۔ ابن عمر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے مرتے دم تک تہجد نہیں چھوڑی۔ ابن عمر کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا روزے کم رکھا کرو، اتنا بوجھ اپنے پر نہ ڈالو۔ میں نے کہا ایک دن رکھوں گا، ایک دن چھوڑوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا، روزے رکھنے نفلی مشکل ہو گئے، مگر میں نے سوچا میں نبی علیہ السلام کے فرمان سے کبھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ ابن عباس، نبی اسلام رات کو تہجد پڑھتے ہیں اور یہ اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں آپ کی تہجد دیکھنے آگئے، نبی اسلام کے ساتھ کھڑے ہو کے تہجد پڑھ رہے۔ جوانی عبادت میں گزاری، اور جوانوں اپنی جوانی رب کی عبادت میں گزارے، اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ تیسرا کون ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، عرش کا سایہ ملے گا، رب کی جنت ملے گی، جہنم سے بچ جائے گا۔ کون؟ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ فرمایا جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے سارا دن اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جو عشاء باجماعت پڑھے ساری رات کے قیام کا ثواب اس کو ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ حملانی
रहमहुल्लाह कहते हैं 40 साल से मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मेरी एक नमाज भी जमात से नहीं छूटी। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह बीमार हुए, लोग उनके पास आए पता लेने, अजान हुई, कहा मुझे मस्जिद में लेके जाओ, कहा तुम बीमार हो घर में नमाज पढ़ लो। कहा जब भी अजान हुई 40 साल हो गए हैं, सईद बिन मुसय्यब मस्जिद में होता है या मस्जिद में होगा या कब्रिस्तान में होगा। हफ्सा बिनते सीरीन कहती हैं 30 साल गुजर गए हैं, मैंने कभी भी 2 नमाजें जमा करके नहीं पढ़ी, हर नमाज को टाइम से पढ़ा है। कितनी मेरी बहनें किस तरह नमाजें पढ़ती है, किस तरह शरीयत की खिलाफवर्जी करती है। और कुर्बान जाऊं आमिर पर, आमिर बिन अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर पर, क्या लोग थे वो, क्या कुर्बानियां देने वाले थे, क्या इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले थे, अपना सब कुछ निशावर करने वाले थे। बीमार हो गए, लोग उनका पता लेने आए, उधर मगरिब की अजान हो रही है, कहा मुझे उठाओ और मस्जिद में लेके जाओ। कहा आप बीमार हैं, घर में नमाज पढ़ ले। कहा जब से मैंने होश संभाली है मैंने जमात के साथ नमाज पढ़ी। लोग उनको उठा के मस्जिद में ले गए। दखला रकातल, मगरिब की नमाज है, इमाम के साथ सिर्फ एक रकत पढ़ी, दूसरी में वो फौत हो चुके थे। मस्जिद के साथ दिल लगा रजुलान तहाब्बा फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए प्यार। और भाइयों रब के लिए मोहब्बत किया करो, अल्लाह के लिए मोहब्बत किया करो। फरमाया जो रब के लिए किसी से मोहब्बत करता है, अलमुतहाब्बूना फी जलाली लहुम मनाबिर, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह खसूसी मिंबर बनाएगा, रोशन नूर वाले। किनको मिलेंगे? जिनकी अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत थी। फरमाया इतने खूबसूरत होंगे कि नबी और शहीद भी उनको देख कर कहेंगे ये किनको माल मिल गए, किनको मिंबर मिल गए, किनको दर्जा मिल गया। नबी और शहीद भी कहेंगे, इतने रब के लिए मोहब्बत प्यारी है। अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत वो साद बिन रबी की थी। अब्दुर्रहमान लुटे हुए आए तो कहा अब्दुर्रहमान परेशान न हो, मेरे 2 बाग हैं, एक बाग रख लो, 2 घर हैं, एक घर रख लो, 2 बीवियां हैं, पसंद करो, तलाक देता हूं, इद्दत के बाद उससे निकाह भी कर लेना। क्या खुश नसीब थे। एक अल्लाह का बंदा अपने दोस्त को मिलने आया, मिस्र का वाकया है। पूछा उससे कि मेरा दोस्त कहाँ है? नौकर ने कहा वो घर में नहीं है। कहा फिर उसका माल कहाँ है? वो लाओ मुझे जरूरत है। माल लिया, उसमें से कुछ माल लेके चले गए। बाद में नौकर ने कहा, नौकरानी ने कहा कि तुम्हारा फलां दोस्त आया था, उसने तुम्हारा माल लिया कुछ और चला गया। गुस्से होना चाहिए थे ना कि देखो जी आ गए, माल लेने आ गए, मुझसे पूछा भी नहीं। उस अल्लाह के बंदे ने क्या कहा? अगर तूने सच कहा है तो मैं तुम दोनों को आजाद करता हूं। माल देखा तो वाकई माल में से दोस्त माल लेके गया था। कहा अच्छा दोस्त को मुझ पर इतना एतबार है, जाओ मैंने तुम दोनों नौकरों को आजाद कर दिया। हसन बसरी रहमहुल्लाह एक मर्तबा अपने घर में सोए हुए थे, एक दोस्त मिलने आया, उठाया नहीं, सरहाने में फल पड़ा हुआ था, फल को खाना शुरू कर दिया। हसन बसरी उठे, देखा तो रोना शुरू कर दिया। पूछा उसने रोते क्यों हो? कहा रोता हूं कि तूने मुझे सहाबा का अखलाक याद करवा दिया कि वो कितने सब्र करने वाले थे, आपस में मोहब्बत करने वाले थे। इब्ने मुबारक कहते हैं मैं सुफियान बिन उयैना के पास हदीस पढ़ने गया, मेरे सुफियान ने मुझे 40 हदीसें भी पढ़ाई और मुझे बेहतरीन खाना भी खिलाया कि क़यामत के दिन मेरी सिफारिश का बायस बन जाओगे, क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल मेरी सिफारिश कर देंगे। मैंने नबी इस्लाम का फरमान सुनाया है, रजुलुन दातु इमरा ज़ाता मनसबी व जमाल फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो भी खुश नसीब है जिसको गुनाह की दावत दे कोई औरत,
کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو اور وہ کہے مجھے رب سے ڈر لگتا ہے. تنہائی، او مرصد تھا نا مرصد، رات کی تنہائیوں میں گناہ کی عورت نے گناہ کی دعوت دی. وہ کہتے ہیں مجھے رب یاد آتا ہے، رب کا خوف ہے، میں مسلمان ہوں، میں زنا نہیں کروں گا. عطا بن یسار اپنے بھائی کے ساتھ قافلے کے ساتھ حج کرنے گئے، اللہ کا نیک بندہ تابی. لوگوں نے کہا ہم کام کرنے جاتے ہیں باہر، تم اس دن اپنے خیمے میں رہو. لوگ چلے گئے، انہوں نے خیمے میں نماز پڑھنا شروع کر دی. ایک عورت خیمے میں داخل ہوئی، سوچا شاید کوئی کام آئی ہے. نماز ختم کر کے پوچھا اے میری بہن تمہیں کیا کام ہے؟ نظریں جھکی ہوئی ہے، کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا کوئی بھی یہاں دیکھ نہیں رہا، مجھ سے بدکاری کرو. تو عطا بن یسار نے کہا لا تحرقنی ونفسک فی النار، نہ اپنے آپ کو جلا نہ مجھے جلا. اس نے کہا مجھے ضرورت ہے، مجھ سے بدکاری کرو، میرا خاوند پاس نہیں. آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا. عطا کہتے ہیں میرے دل کو شیطان داؤ لگا رہا تھا کہ بعد میں توبہ کر لینا. میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے یوسف علیہ السلام کو یاد کرنا شروع کر دیا، میں نے رب رحمان کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا. میں رو رہا تھا، عورت نے بھی رونا شروع کر دیا، میں بھی رو رہا تھا. لوگ آئے، دیکھا دونوں رو رہے ہیں، وہ بھی رونا شروع ہو گئے. عطا کہتے ہیں چند دن گزرے، مجھے خواب میں ایسے لگا جیسے یوسف علیہ السلام ملے. رجل ذات امرا ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. کوئی ہے آج جس کو گناہ کی دعوت ملے اور کہے میں رب سے ڈرتا ہوں؟ کوئی ہے عورت، کوئی ہے میری بہن، کوئی ہے میرا بھائی، اپنی عزت کو بچانے والا اللہ تجھ سے ڈر لگتا ہے، تو دیکھ رہا ہے، شرم تیری آتی ہے، حیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ دے گا جس کو زنا کا موقع ملا پھر بھی نہیں کیا. رجل تصدق بصدقہ فاخفاها، ایک وہ آدمی ہوگا خوش نصیب جس نے صدقہ رب کے رستے میں کیا، دائیں ہاتھ سے کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. وہ ابو بکر صدیق تھے نا رضی اللہ عنہ. پوچھا اللہ کے رسول نے کتنا لے کے آئے ہو؟ کہا سارا ہی لے کے آ گیا ہوں. گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہو. جی ہاتھ میں حصہ کتنا لیا؟ اللہ کے رسول آدھا مال لے کے آ گیا ہوں. اور کوئی چھپا چھپا کے کھجوریں دے رہا ہے، اللہ کے رسول قبول کر لو، ساری رات محنت کر کے کھجوریں کما سکا ہو. کہا سونے کے ڈیر کے اوپر رکھو. کہا میری کھجوروں کی اتنی وقت کہاں سے ہو گئی؟ کہا تیری کھجوریں رب کو سونے سے زیادہ پسند آئی. صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، عائشہ دے رہی رب کے رستے میں رضی اللہ عنہا کھجوریں. کھجوریں تو گھر میں تھی، مانگنے والا آیا تو کہا کھجوریں ہیں وہ تمہیں دے دیتے ہیں. دینے لگی 1 2 3 4 گن کے. فرمایا عائشہ رب کے رستے میں گن کر دو گی تو رب بھی تمہیں گن گن کر دے گا. صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے. اور ساتواں کون خوش نصیب ہے؟ جس کو عرش کا سایہ ملے گا. خوش نصیب جنت لینے والا. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، تنہائی تھی، اکیلا تھا، رب کی یاد آئی تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. بھائیو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ تنہائیوں میں آنسو آئے تاکہ ریاکاری نہ آئے. لیکن بعض دفعہ اضطراری طور پر بھی آنسو آ جاتے ہیں کہ بندہ اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا، بندے سے صبر نہیں ہوتا. اگرچہ لوگ الزام بڑے لگاتے ہیں، اگرچہ لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں، یہ جھوٹا روتے ہیں. فواللہ یہ تو رب جانتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو کس لیے نکلتے ہیں. ثابت بنانی کا واقعہ یاد آتا ہے. طبیب کے پاس گئے، کہا میری آنکھوں میں درد بڑا ہے، علاج کرو. تو حکیم نے کہا تمہاری آنکھوں کا ایک ہی علاج ہے کہ رونا چھوڑ دو، رو رو کے تمہاری آنکھوں میں درد بڑا آ گیا ہے. کہنے لگے اگر میری آنکھیں روئیں گی نہیں تو مجھے آنکھیں چاہیے بھی نہیں. فواللہ رب کے لیے رونا ہے، رب کے لیے آج رو لو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے.
नबी अलैहिस्सलाम रोया करते थे, सहाबा के सामने रोते थे। इब्ने मसूद कहते हैं मैं कुरान पढ़ रहा था और मैंने आंखें उठा के देखा तो मेरे नबी की दाढ़ी रो रो के तर हो चुकी थी। सूरज ग्रहण लगा तो रोए, बादल गरजे तो रोए, बदर के मैदान में रोए, हिजरत के सफर में रोए, रात की तन्हाइयों में रोए। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु सूरत यूसुफ पढ़ना शुरू की और जब पहुंचे ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया तो सब्र ना कर सके, रोना शुरू कर दिया कि सगे भाइयों ने ही कुएं में फेंक दिया, सगे भाइयों ने ही साजिशें की, सगे भाइयों ने मुखालफत की, सगे भाइयों ने बर्दाश्त न किया, सगे भाई हसद का शिकार हो गए। मालूम होता है कि सगे भाई भी मुखालफतें करते हैं, सगे भाई भी रुकावटें डालते हैं, तो कहा कि वही जाएगा इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु इतना रोया करते थे कि चेहरे पर रोने के निशान पड़ चुके थे। खुशनसीब थे ना। ऐनान ला तमस्सहुम अन्नार, दो आंखों पर रब ने जहन्नम की आग हराम कर दी है। एक वो आंख जो रब के रास्ते में पहरा देती है, वो कश्मीर है, वो अफगानिस्तान है, वो चेचनिया है, वो फलस्तीन है, वो इराक है, बर्मा अराकान है, जिहाद के रास्ते में पहरा देती है। और दूसरी वो आंख है जो रब के डर से रो पड़ती है। माँ आयशा रोती है, मेरी माँ रोया करो, आंखों से आंसू बहाया करो। इशराक की नमाज माँ आयशा पढ़ पढ़ के रोती है। उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं मैं आया, माँ रो रही थी, बड़ी देर खड़ा देखता रहा। खाला भी मेरी लगती थी, रोती रही खाला, जहन्नम को याद करके, जन्नत को याद करके। मैं बाजार चला गया, बड़ी देर बाद वापस आया तो मेरी माँ उसी आयत को पढ़ के रो रही थी। क्या लोग थे, कितना रोया करते थे। मालिक बिन दिनार कहते हैं हसन बसरी रहमहुल्लाह का चेहरा देख के रोना आ जाता था। और उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक मर्तबा जुमा पढ़ाने आए तो पढ़ा वैदल जहीम सुइरत, जब जहन्नम को भड़का दिया जाएगा। इतना पढ़ा, रोते रोते मिंबर से गिर पड़े। खुशनसीब हैं वो लोग जो कैदियों को आज़ाद करवाते हैं, जो मुजाहिदों की मदद करते हैं, जो रब के रास्ते में गरीबों का साथ देते हैं, जो नमाजें पढ़ते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, 8 रमज़ानुल मुबारक है, 1432 हिजरी है, तालीम व तज़किया कोर्स का ये 8वां दर्स है। आओ अपने आप को खुशनसीबों की लिस्ट में शामिल कर लें। आओ अपने आप को खुशकिस्मत बना ले, तौबा करके माफी मांग के रो के, अपने गुनाह छोड़ के, दाढ़ी पूरी रख के, कपड़ा टखनों से ऊपर करके, कीता है तौहीद इख्तियार करके, काफिरों से दुश्मनी, मुसलमानों से दोस्ती लगा के आओ खुशनसीब बन जाए, कैदियों को आजाद करवा के, नमाजें पढ़ के, दीन का काम करके, दीन की तबलीग करके, अपने आप को बदल के, आपस की लड़ाई छोड़ के, हसद निकाल के, नफरत बुग़्ज़ खत्म करके, दीन के वफादार बन के और अपने आप को खुशनसीब बना के जन्नत में शामिल करवा ले। नबी इस्लाम का फरमान है, जन्नत में जब पहला कदम रखोगे सारे दुख भूल जाएंगे। ऐलान होगा हमेशा रहोगे, बीमारी कोई नहीं होगी, तकलीफ कोई नहीं होगी, बुढ़ापा कोई नहीं आएगा, जिंदगी हमेशा की होगी, सारा कुछ मिल जाएगा, बाग होंगे, बहार होगी, मौसम प्यारा होगा। अल्लाह कहेंगे और चाहिए, अल्लाह अपना दीदार कराएगा। फिर आसमान का रब कहेगा इन्नी रदीतु लकुम वला अस्खतु अलैकुम अबदा, जन्नतियों मैं तुम पर राजी हो गया हूँ, कभी नाराज नहीं होऊंगा। अल्लाह इस मेहनत, इस कोशिश, इस सफर, भाइयों के आने बैठने के बदले में अल्लाह हमें खुशनसीबों की लिस्ट में शामिल कर ले। अल्लाह जितने भाई आए, जितने साथी बैठे, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दे। अल्लाह हमें अपना खसूसी दीदार नसीब फरमाना। अल्लाह ये महफिलें इस तरह की हमें जन्नत में लगाने की भी तौफीक अता फरमाना। अल्लाह जन्नत में नबी और इस्लाम की सोहबत नसीब फरमाना। अल्लाह हम सबको दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाना।
کل بھی انشاءاللہ سارے بھائی آئیں گے نا انشاءاللہ کھڑے کر کے انشاءاللہ. کل کا موضوع ہے اتفاق و اتحاد. امت کا اتحاد کتنا لازمی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ موحدین کی مغفرت فرمائے. اللہ جتنے فوت ہو گئے